السلام علیکم۔ سرخ گلاب۔ رات 10 بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اچانک اس بارش سے جمیل ایک دم گھبرا گیا اور بستر چھوڑ کر تیزی کے ساتھ امی کو قبرستان جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ اس کی امی اسے روکتی ہی رہ گئیں، اتنی رات گئے قبرستان نہ جاؤ بیٹا، بارش ہو رہی ہے۔ جمیل کی امی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں امی، مجھے ابھی جانا ہوگا، مجھے قرار نہیں آ رہا۔ جمیل تیزی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ جب اس نے امی کی بات انسنی کی تو اس کی امی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جمیل موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جلدی سے مرکزی سڑک پر آ گیا اور رفتار کے ساتھ بائک دوڑانے لگا۔ تیز چلتی ہوئی بائک پر بارش جب اس کے چہرے پر پڑتی تو اسے ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے چہرے پر ناخنوں سے خراشے مار رہا ہو، مگر جمیل کو اس وقت کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جلد سے جلد قبرستان پہنچنا چاہتا تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر گھٹنوں پانی جمع ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی بائک بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی جانب دوڑ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بائک نہیں، وہ کسی کشتی پر سوار ہو اور وہ کشتی پانی پر بغیر کسی رکاوٹ کے تیزی سے سفر کر رہی ہو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے آگے کی جانب دھکیلنے میں مدد کر رہی ہو۔ بارش سے جمیل کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ گیلے کپڑوں میں جب ہوا لگتی تو جمیل کو ٹھنڈ کا بھی احساس ہونے لگتا، مگر ان سب باتوں سے بے نیاز قبرستان کی جانب بڑھے جا رہا تھا۔ قبرستان گھر سے کافی دور تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنی تھی۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے پونے گھنٹے میں طے کیا۔ جمیل نے جلدی سے بائک ایک کونے میں کھڑی کی اور دروازے کی طرف لپکا، مگر دروازہ بند تھا۔ عام حالات میں بھی رات عشاء کے بعد قبرستان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت رات کے 11 بجے، وہ بھی بارش میں، قبرستان کا دروازہ کھلا ہونا ناممکن تھا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کے لوہے کی آہنی دروازے کو پہلے تو ہاتھ سے زور سے بجانا شروع کیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی ہتھیلی سے دستک کی آواز اندر جانا ممکن نہیں تو اس نے ایک بڑا سا بھاری پتھر زمین سے اٹھا کر زور سے دروازے پر مارنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی گورکن اس کی آواز سن لے اور دروازہ کھول دے، مگر بارش کے شور میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز مسلسل دب رہی تھی۔ جب کافی حد جدوجہد کے بعد دروازہ نہ کھلا تو اس نے ہمت کر کے دروازے کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ بمشکل وہ دروازے کے اوپر تک پہنچا اور دھپ کی آواز کے ساتھ اس نے اندر چھلانگ لگائی تو ہاتھ بھی نیچے زمین پر کسی نوکیلی چیز سے ٹکرا گیا۔ اسی ہتھیلی میں اس کے تکلیف ہونا شروع ہو گئی اور بارش کی وجہ سے ہونے والی کیچڑ میں دونوں ہاتھ لت پت ہو گئے۔ اس نے تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پینٹ سے ہاتھ صاف کیے اور آگے بڑھ گیا۔ بارش بھی اس وقت اتنی تیز ہو رہی تھی جو اچانک رک چکی تھی۔ قبرستان کے اندر ہو کا عالم تھا، چاروں طرف سناٹے کا راج تھا، تا حد نگاہ تاریکی اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے قبرستان کی بھی قبریں واضح نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اندر قبرستان کے دروازے کے ساتھ ہی گورکن کی جھونپڑی تھی جو اس وقت مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اس بارش میں بھی گورکن مزے سے سو رہا ہے، جو دروازہ پیٹنے کی آواز بھی سے سنائی نہیں دی۔ خیر وہ اپنے ابو جان کی قبر کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ چھٹی والے دن کاشف کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو صبح ہی میرے گھر آ پہنچا۔ مجھے اس کے آنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جب دل چاہتا ہے اس کا آ جاتا ہے، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ ہم نے اسکول اور کالج میں ایک ساتھ ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ اکثر میں اس کے اور وہ میرے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اکثر میں اس کے گھر گھنٹوں گپ شپ لگا کر آتا، کھانا بھی وہیں کھا لیا کرتا تھا۔ امی خیریت تو ہے؟ اتنی صبح کاشف کیوں آیا ہے؟ میں نے امی سے بستر سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ معلوم نہیں بیٹا، ورنہ میں نے پوچھا کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ٹھیک ہے امی، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، ہم دونوں کے لیے چائے بنا دیں، میں نے امی سے کہا۔ چائے کیوں، ناشتہ بنا دیتی ہوں، تم دونوں ناشتہ کر لینا، امی نے کہا اور باورچی خانے میں چلی گئیں۔ کیا بات ہے کاشف، اتنی صبح تو آیا ہے، سب خیر تو ہے نا گھر میں؟
میں نے دروازے پر پہنچ کر جمائی لیتے ہوئے اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ ہاں، گھر میں سب خیریت ہے، چل اندر چل، بیٹھ کر سب بتاتا ہوں، کاشف نے کہا تو جمیل نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا اور اس کو ڈرائنگ میں بٹھا کر فریش ہونے کے لیے غسل خانے چلا گیا۔ جمیل کو زیادہ اندر تک قبرستان میں نہیں جانا تھا کیونکہ قبرستان کے مرکزی دروازے اور گورکن کی جھوپڑی سے تھوڑے ہی فاصلے پر اس کے ابو کی قبر تھی۔ بزا اوقات تو دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کے ابو کی قبر نظر آ جایا کرتی تھی۔ بارش کی وجہ سے جمیل اپنا موبائل گھر ہی پر چھوڑ آیا تھا، ورنہ وہ موبائل کے ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتا۔ زمین پر بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو چکی تھی۔ وہ اس کیچڑ میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اس کے قدم رک گئے، اس کی آنکھیں خوف سے حیرت سے پھیلنے لگی۔ اس نے دیکھا جہاں اس کے ابو کی قبر ہے وہاں جیسے چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی ہو، صرف خاص اسی مقام پر، بالکل وہی جہاں ان کے ابو کی قبر تھی، دودھیا روشنی، اور اس دودھیا روشنی میں سفید لباس میں ملبوس ایک لمبا چوڑا شخص اس کے ابو کی قبر کے چاروں طرف کسی کام میں مصروف ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جمیل کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک خوف کی لہر سی دوڑ گئی اور وہ خوف سے وہیں کھڑا کانپنے لگا کہ اچانک زوردار بجلی کڑکی اور وہ بجلی اسے اپنے اندر آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس کا قدم برق رفتاری سے آگے بڑھا، اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور اس کا سر اندھیرے میں بڑی اینٹ سے جا ٹکرایا۔ فضا میں چیخ بلند ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئی اور سر سے خون رسنے لگا، اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ایک بار پھر اس طرف دیکھا جہاں اس کے ابو کی قبر تھی۔ وہ اب اسے وہاں وہ سفید پوش انسان نظر نہیں آیا، البتہ ابو کے قریب پر سفید دودھیائی روشنی کا حالہ تاحال موجود تھا۔ اس نے خوف کے مارے پیچھے کی جانب بھاگنے کی کوشش کی تو سر میں اٹھنے والی ٹیز سے اس کا سر چکرا گیا اور وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یار جمیل، آج تیسرا دن ہے، حاجی صاحب خواب میں آ رہے ہیں اور ایک ہی بات مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ کاشف نے جمیل کی امی سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے بتایا، ابو تیرے خواب میں آ رہے ہیں؟ خیریت بیٹا، کیا بولے وہ خواب میں؟ جمیل کی امی نے جب کاشف سے یہ سنا تو روحاں سی ہو کر بولی، خالہ پریشان ہونے کی بات نہیں، بہت اچھی حالت میں انہیں دیکھا ہے، سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ مجھے نظر آئے حاجی صاحب۔ کاشف نے جمیل کی امی کو روتا دیکھا انہیں دلاسا دیا۔ جلدی بتاؤ ابو کیا بول رہے تھے؟ جمیل نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہ بول رہے تھے کہ جمیل سے کہو میرے محل کی حفاظت کرے، پانی کسی بھی وقت محل میں داخل ہو کر میرا لباس خراب کر دے گا۔ بس تینوں دن خواب میں وہ اتنا ہی کہتے اور میری آنکھ میں ایک دم سے میری جب آنکھ کھل جاتی، بس یہی بتانے کے لیے میں آج حاضر ہوا ہوں اتنی صبح صبح۔ امی نے جب یہ باتیں سنی تو ان کی آنکھیں جھلک گئیں۔ جمیل کے والد حاجی برکت اللہ متقی پرہیزگار شخص تھے، علاقے کے مسجد کے امام بھی تھے، پورے علاقے میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہر کوئی دل سے ان کا احترام کرتا تھا۔ شرعی مسائل سے لے کر کم سن بچوں کو دینی تعلیم کے لیے محلے والے اپنے بچوں کو انہی کے پاس بھیجتے تھے۔ وہ خود بھی دین دار با عمل عالم تھے، مسجد سے ملنے والے وظیفے اور بچوں کو قرآن شریف پڑھا کر گھر کی گزار اوقات کرتے تھے۔ پہلے تو وہ مسجد سے متصل مسجد کے ہی حجرے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ رہتے تھے، جمیل کی بڑی بہن رخسانہ، اور پھر جمیل کی پیدائش کے بعد وہ حجرہ ان کے لیے ناکافی ہوا تو محلے میں ہی 2 کمروں کا گھر کرائے پر حاصل کرنے کے بعد وہاں منتقل ہو گئے۔ خودداری کا یہ عالم تھا کہ کافی صاحب حیثیت لوگوں نے بھی ان کو گھر خرید کر دینا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کے دیے گئے گھر میں خود کو مطمئن نہیں تصور کریں گے۔ وہ اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم ہی دینا چاہتے تھے، مگر اپنی اہلیہ کے بے حد اصرار پر رخسانہ اور جمیل کو اسکول بھیجنے پر رضامند ہوئے۔ بچوں کی تعلیم شروع ہوئی تو گھر کے اخراجات بھی بڑھے اور ان کی اہلیہ بھی گھر میں محلے کے بچیوں کو قرآن شریف پڑھانے لگیں۔ بمشکل بزا اوقات گزارا حد سے باہر ہو جاتا۔ وقت کا پرندہ بہت تیزی سے اڑ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رخسانہ اور جمیل جوان ہو گئے۔ ماں باپ کو بہت زیادہ فکر ستانے لگی رخسانہ کی شادی کی۔ بہت اچھا اور مناسب رشتہ خواہش کے مطابق ان کو مل گیا۔
بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ پیسے کا انتظام کرنے کے لیے حاجی صاحب کی اہلیہ نے بیٹی کے سسرال والوں سے 2 سال کا وقت مانگا، مگر وہ تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم بھی شرعی لوگ ہیں، آپ اپنی بیٹی کو بس 2 جوڑوں میں رخصت کر دیں، مگر حاجی صاحب کی اہلیہ اپنی بیٹی کو چھوٹے موٹے طلائی زیور کے ساتھ رخصت کرنے کی خواہش مند تھیں۔ بس اسی بات پر اکثر رات گئے دونوں بیٹے سوچ بچار کرتے رہتے تھے۔ شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے، مگر پیسوں کا بندوبست نہ ہو پا رہا تھا۔ حاجی صاحب جمیل صاحب کو اپنے دفتر سے قرض لینے کے لیے پہلے ہی منع کر چکے تھے۔ بس وہ دونوں میاں بیوی اللہ سے لو لگا کر بیٹھ گئے کہ وہی غیب سے مدد کرے گا۔ ایک روز رخسانہ گھر کے جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی کہ اسے گھر کے کونے میں، جہاں حاجی صاحب اکثر اللہ کی رات کو عبادت کیا کرتے تھے اور وظائف میں مصروف رہتے تھے، وہاں تازہ گلاب کی طرح بھینی بھینی خوشبو نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے تفتیش ہوئی کہ یہاں پھول کس نے لا کر رکھ دیے۔ تلاش کرنے کے بعد وہ پھول ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ اگر وہاں پھول ہوتے تو ملتے۔ حاجی صاحب کی اس جگہ رات گئے عبادت کے وقت بھی گھر والوں نے متعدد بار ایسا محسوس کیا جیسے وہ عبادت کے دوران کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے کافی بار ان سے اس بارے میں پوچھنا چاہا تو وہ ٹال جاتے تھے۔ عبادت والی جگہ کی صفائی کرتے کرتے رخسانہ کی نظر اوپر مچان پر رکھے لوہے کے صندوق پر پڑی، جس کو اس کی امی نے ایک خوبصورت سے پھولدار چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رخسانہ کو صندوق کے کونے کی طرف سے چادر کا حصہ ابھرا ہوا نظر آیا۔ اس نے چادر اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے ایک رومال میں کچھ بندھا ہوا ملا۔ اس نے رومال اٹھا کر اسے کھولا تو اس میں ایک کاغذ میں کچھ لپٹا ہوا محسوس کیا۔ اس کا تجسس اور بڑھا۔ اس نے وہ کاغذ کھولا تو کاغذ میں صورت جن تحریر تھی اور اس کاغذ کے اندر ہزار کافی سارے نوٹ لپٹے ہوئے رکھے تھے۔ رخسانہ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی امی کو ان نوٹوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ حاجی صاحب کے پاس اتنی بڑی رقم تو نہیں ہو سکتی، یقیناً ان کے پاس کسی نے یہ رقم بطور امانت رکھوا دی ہوگی، کیونکہ یہ اکثر بیشتر ان کے پاس اپنی امانت رکھوایا کرتے تھے۔ رخسانہ نے وہ روپے دوبارہ اسی طرح لپیٹ کر اس جگہ رکھ دیے جہاں سے اس نے اٹھائے تھے۔ جب حاجی صاحب صبح 11 بجے مسجد سے بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر واپس لوٹے تو ان کی اہلیہ نے ان سے اس رقم کا تذکرہ کیا تو وہ ششد رہ گئے، کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس کسی نے کوئی رقم امانت نہیں رکھوائی۔ رخسانہ، اس کی امی اور خود حاجی صاحب کو تشویش ہونے لگی کہ اتنی بڑی رقم ان کے گھر کیسے پہنچی۔ پھر حاجی صاحب نے یہ خیال ظاہر کیا، ہو سکتا ہے شاید جمیل نے اپنے دفتر سے یہ رقم لا کر یہاں رکھ دی ہو، اور اگر جمیل نے یہ رقم رکھی ہوئی تو وہ ان سے اس رقم کا ذکر ضرور کرتا، مگر کسی کو بھی اس بات کی تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ بالآخر یہ رقم یہاں رکھی کس نے۔ جب جمیل کا انتظار کیا گیا، شام ہونے پر جب جمیل گھر لوٹا اور جب اس سے اس رقم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اب گھر کے چاروں افراد پریشانی اور فکر میں مبتلا ہو گئے کہ نہ کوئی رقم گھر میں لے کر آیا اور نہ ہی انہوں نے یہ رقم کسی سے مانگی، تو گھر کے اس کونے میں جہاں زیادہ تر حاجی صاحب ہی بیٹھا کرتے تھے وہاں اتنی بڑی رقم اچانک کیسے پہنچی۔ جب رخسانہ نے حاجی صاحب کو اس کونے سے اٹھنے والی پھولوں کی مہک کے بارے میں بتایا تو سب اور زیادہ فکر مند ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے فکر مند ہو کر حاجی صاحب کو ورد کرنے کا کہا، مگر اب یہ رقم حاجی صاحب کو پریشان کر رہی تھی کہ اس کا مالک کون ہے۔ انہیں یہ رقم کسی طور قبول نہیں تھی، کیونکہ یہ پیسے ان کی ملکیت نہیں تھے، وہ یہ رقم اصل مالک تک پہنچانا چاہتے تھے۔ معمہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر میں آخر یہ رقم کیسے پہنچی۔ حاجی صاحب نے محلے کے کچھ معززین کو اس بات کا بتایا تو وہ سب بھی پریشان ہو گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے انہیں تسلی دی، حاجی صاحب آپ کے بچی کی شادی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی غیب سے معجزہ کیا ہو، اسے بیٹی کی شادی میں استعمال کریں۔ یہ سن کر حاجی صاحب خفا ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے مشورہ کر کے یہ رقم قریبی تھانے میں جمع کروائی
اور اس کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے، سیدھے تھانے پہنچے۔ تھانے کے انسپکٹر کو ساری صورتحال بتا کر وہ رقم تھانے دار کے حوالے کر دی۔ انسپکٹر بھی حاجی برکت اللہ کو اچھی طرح جانتا تھا اور وہ ان کی دینداری اور ایمانداری سے واقف تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر وہ رقم حاجی صاحب کے حوالے کر دی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات پورا کر سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اسے آپ اللہ کی غیبی مدد سمجھیں۔ کچھ دن بعد ہی رخسانہ اپنے گھر کی ہو گئی تو حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹی کی شادی کے 1 سال بعد رمضان المبارک کی 27ویں شب حاجی برکت اللہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور ان کی اچانک وفات پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ کاشف کے جانے کے بعد جمیل پریشان ہو گیا کہ ابو کاشف کے خواب کے ذریعے سے اپنے کس محل کی حفاظت کی تاکید کر رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گیا۔ امی سے اس نے پوچھا کہ امی، ہمارا کون سا ایسا محل ہے جس کی فکر ابو کو وفات کے بعد بھی ہے؟ ہم تو شروع ہی سے اس 2 کمرے کے معمولی سے مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کی امی بھی فکر مند ہو گئیں کہ حاجی برکت اللہ اپنے کس محل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے، مگر سب گھر والے کاشف کی زبان سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے کہ ان کے والد حاجی برکت اللہ سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ دکھائی دیے۔ سارا دن جمیل اور اس کی امی کا دھیان کاشف کے خواب کی طرف رہا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب آخر کاشف کو ہی کیوں نظر آیا ہے۔ بیٹا، تم ایسا کرو، اس بات کا ذکر جا کر مسجد کے پیش امام سے کرو تاکہ وہ ہمیں کوئی راستہ بتائیں۔ جی امی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ شام کا وقت تھا تو مغرب ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ موسم ایک دم سے بدلا، آسمان پر ہلکے سیاہ بادل اچانک نظر آنے لگے۔ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی مگر مغرب تک بارش نہیں ہوئی۔ مغرب کی اذان پر جمیل مسجد پہنچا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہیں مسجد میں بیٹھا رہا تاکہ نمازی مسجد سے نکلیں تو وہ مولوی صاحب کو کاشف کے خواب کے بارے میں بتا کر معلومات حاصل کریں۔ مولانا صاحب سے مل کر جمیل نے کاشف کا پورا خواب کہہ سنایا۔ یہ سن کر مولوی صاحب مسکرانے لگے۔ انہوں نے نوید سنائی ہے، بے شک حاجی برکت اللہ متقی انسان تھے۔ آپ کے دوست کا یہ خواب اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو بڑے انعام سے نوازا گیا ہے۔ مولوی صاحب نے جمیل کو بتایا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا ہوں۔ جمیل نے مولوی صاحب سے استفسار کیا، برخودار، جب کوئی انسان وفات پاتا ہے تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار فلاں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جب اللہ نے اپنے نیک بندوں کو باغ دیا ہے تو یقیناً انہیں جنت کے محلات میں سے نوازا ہوگا، اور آپ کے لیے ان کا یہ پیغام ہے کہ میرے محل کی حفاظت کرو، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے والد کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ مولوی صاحب نے تفصیل بتائی۔ الحمدللہ، جمیل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ حاجی صاحب کی قبر پر کتنے دن بعد جاتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جمیل سے پوچھا۔ مولوی صاحب، 1-2 مہینے بعد جاتا آتا ہوں، آفس کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پاتا۔ جمیل نے جواب دیا، بیٹا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی قبر باہر کی طرف سے کسی مسئلے کا شکار ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ خوف ہے کہ پانی ان کی قبر میں داخل ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں بتایا، جی مولوی صاحب، واقعی میں کافی تاخیر سے ابو کی قبر پہ جا پاتا ہوں۔ مجھے ان کی قبر دیکھ کر بہت ٹائم ہو گیا ہے، میں جلدی قبرستان جانا چاہتا ہوں۔ جمیل نے شرمندہ ہو کر سر شرم سے نیچے جھکا لیا۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ حاجی صاحب آپ کو یہ سب بتانے کے لیے آپ کے دوست کے خواب میں آئے ہیں۔ اب آپ قبرستان جا کر ضرور دیکھیں۔ مولوی صاحب نے جمیل کو مشورہ دیا۔ مولوی صاحب، کل آفس سے چھٹی کے بعد ابو کی قبر پر لازمی جاؤں گا۔ جمیل نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے رخصت ہوا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں لیٹا ابو کے بارے میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور یاد کر کے اپنے دل کو غمگین کرتا رہا۔ اس طرح لیٹے لیٹے وقت کا پتہ نہ چلا۔ اس نے دیوار پر گھڑی پر جب نظر ڈالی تو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ کچھ دیر میں اچانک باہر سے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ ایک دم اس نے ذہن میں مولوی صاحب کی بات
गर्दिश करने लगी कि उनकी कब्र को बाहर की तरफ से कोई मसला है। और फिर काशिफ का ख्वाब भी जहन में एकदम ताज़ा हो गया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके महल की हिफाजत करो वरना उनका लिबास ख़राब हो जाएगा। ये ख्याल आते ही उसने उसी वक्त कब्रिस्तान जाने का इरादा किया और रात के 10 बजे कब्रिस्तान के लिए निकल गया। जब जमील को होश आया तो उसने अपने आप को झोपड़ी में लेटा देखा। उस वक्त भी उसका सर फोड़े की तरह दुख रहा था। उसने हाथ लगाकर सर का जख्म महसूस करने की कोशिश की तो किसी ने उसके सर के जख्म को कपड़े की मदद से बांध दिया था। उसने नींद दराज आंखें खोली, झोपड़ी का जायजा लिया तो उसके सामने रात वाला वाकया एकदम घूम गया और उसे ये समझने में देर न लगी कि वो इस वक्त यकीनन गोरकन की झोपड़ी में लेटा हुआ है। वो एकदम घबराकर उठा। उसे फिक्र हो गई कि रात भर उसकी गैर मौजूदगी में अम्मी का न जाने क्या हाल हुआ होगा। उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की। जैसे ही उठकर बैठा तो एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स जो हुलिये से गोरकन महसूस होते थे झोपड़ी में दाखिल हुए। अब कैसी तबीयत है बेटा? बूढ़े गोरकन ने जमील से पूछा। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? जमील ने उल्टा गोरकन से सवाल कर डाला। रात 11:30 बजे के वक्त मुझे तुम्हारी चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर बाहर आया तो तुम सामने कब्रों के पास बेहोश पड़े थे। अपने साथियों के हमरा मैंने तुमको इस झोपड़ी में लेकर आया और तुम्हारी मरहम पट्टी की। मुझे अपने अब्बू की कब्र पर जाना है। जमील ने उठते हुए कहा। चलो मैं तुमको तुम्हारे अब्बू की कब्र पर ले चलता हूँ। बूढ़े गोरकन ने उसको उठने के लिए सहारा दिया। जब जमील ने गोरकन की झोपड़ी से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। कहीं से ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि रात बारिश हुई थी। अलबत्ता ठंडी हवा अब भी चल रही थी और ज़मीन पर रात होने वाली बारिश की वजह से जगह जगह कीचड़ नजर आ रही थी। और वो बूढ़े गोरकन के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अब्बू की कब्र की जानिब बढ़ गया और सामने ही अब्बू की कब्र थी। कब्र पर पहुंचकर जमील दंग रह गया कि उसके अब्बू की कब्र पर अगरबत्तियां जल रही थीं और वो कब्र ताज़ा ताज़ा गुलाब के फूल उस कब्र पर बेतहाशा बिछे हुए थे जैसे किसी ने ताज़ा ताज़ा लाकर डाले हों। उसने ऐसा महसूस किया जैसे उसके अब्बू की कब्र के चारों तरफ किसी मिस्त्री ने अभी ताज़ा ताज़ा कोई काम किया है। बाबा, क्या कोई इस कब्र पर आकर इस कब्र को मजीद मरम्मत करके गया है? गोरकन बहुत हैरान हुआ। नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं आया। तो फिर ये ताज़ा फूल? जमील ज़ेरे लब बड़बड़ाया। बेटा, ये मरहूम कौन है? आपके और क्या करते थे? गोरकन ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए जमील से पूछा। ये मेरे अब्बू हैं, मस्जिद के पेश इमाम थे, सारी जिंदगी मस्जिद में नमाज पढ़ाई। जमील ने जवाब दिया। बेटा, मुझे इस कब्र में 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तरह तरह के वाक़यात में मैं अपनी आंखों से देखे हैं और महसूस किए हैं। बस मैं मुख्तसर इतना बता देता हूँ कि मैंने अक्सर रात तुम्हारे वालिद की कब्र पर गैर मामूली हरकत होती महसूस की है। यूँ महसूस होता है जैसे कोई आपके वालिद की कब्र की रखवाली करता हो, उसकी हिफाजत पर माबूर हो, क्योंकि अक्सर मैंने सुबह के वक्त इस कब्र को साफ शफाफ और उस पर पड़े ताज़ा फूल और अगरबत्तियाँ जलती देखी हैं। बूढ़े गोरकन ने जब ये बताया तो जमील बहुत हैरान हुआ और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। बस तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इनकी कब्र की रखवाली कोई और नहीं, वही मोक्कलात करते हैं। हाजी साहब की कब्र में सुराख हो जाने पर आपके दोस्त के ख्वाब में आकर आपको उसे ठीक करने का पैगाम पहुँचाया और आप बारिश के बावजूद रात ही कब्रिस्तान भागे, मगर उससे पहले ही मोक्कलात वहाँ मौजूद थे जिन्होंने ये काम बखूबी सर अंजाम दिया। और हाँ, एक बात और आपको बताऊं कि आपकी बहन की शादी के मौके पर घर में रकम किसी और ने नहीं, तुम्हारे अब्बू से उस उनसियत रखने वाले मानूस जिन्नातों ने की। मगर इस वक्त हाजी साहब समेत आपके घर का कोई फर्द इस बात को नहीं समझ सका। मौलवी साहब ने मामला समझते हुए जमील को बताया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मौलवी साहब, जमील ने सवाल किया। घर जाओ, अपनी अम्मी को तमाम सूरत हाल बताकर उन्हें तसल्ली दो और हाजी साहब के इस हाल के लिए जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करो। मौलवी साहब ने जमील को नसीहत की। जी ज़रूर मौलवी साहब, जमील ने सर झुकाकर जवाब दिया। और एक नसीहत और करना चाहूँगा, आपको हाजी साहब की कब्र पर ताख़ीर से मत जाया करें। कम अज़ कम हफ्ते में एक बार ज़रूर उनसे मिलने जाया करें। जमील मौलवी साहब की ये बात सुनकर वलवले से पलटा कि हाँ, अब मैं लाजमी कब्रिस्तान जाया करूँगा। ये कहकर वो बाइक स्टार्ट करता है कि आज के बाद अम्मी को भी कभी शिकायत का मौका नहीं
ملے گا. میں اپنے والد صاحب کو قبرستان میں اب ایسے تنہا نہیں چھوڑوں گا. Listeners, I hope that you will like this story. والدین قبرستان میں مدفن ہیں. ان کی اولادوں کو لازمی قبرستان میں جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے. ملتے ہیں اپنی کسی اور نئی اسٹوری کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. اسے لائک کمنٹ اور شیئر کریں. جاتے جاتے میرے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو پریس کریں.